اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی فالحمد للہ والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ثم اما بعد رب زدنی علما۔ سامعین کرام، آج ہم پارہ 30 کی کچھ صورتوں کی چند منتخب آیات کی تلاوت، ترجمہ اور مفہوم احادیث کی روشنی میں سنیں گے۔ سورۃ البلد آیت نمبر 2، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میں اور آپ کے لیے اس شہر میں لڑائی حلال ہونے والی ہے۔ حدیث بخاری کی حدیث ہے، الحج باب نمبر 43، حدیث نمبر 1587۔ شہر سے مراد مکہ ہے، جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا، اللہ نے اس شہر کو حرم یعنی کہ جائے امن قرار دیا ہے، اس کی کانٹے دار جھاڑیاں نہ کاٹی جائیں، نہ وہاں شکار کے لیے جانور کا تعاقب کیا جائے، اور کوئی اس کی وہاں گری پڑی اشیاء نہ اٹھائے سوائے اس شخص کے جو اس کا اعلان کرے۔ سورۃ اللیل آیت نمبر 10، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ترجمہ، تو اسے ہم تنگی راہ کی سہولت دیں گے۔ یہ حدیث نمبر بخاری کی تفسیر سورہ 92، مطلب یہ ہے کہ نیکی کا راستہ اختیار کرنے والے کے لیے نیکی کا اور بدی کا راستہ اختیار کرنے والے کے لیے بدی کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے تقدیر پر بھروسہ کر لینے کے استفسار پر فرمایا، نہیں، عمل کیے جاؤ، کیونکہ ہر شخص کو وہی توفیق ہوگی جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ سورۃ الضحیٰ آیت نمبر 1، وَالضُّحَىٰ، دن چڑھنے کی قسم۔ سامعین، دن چڑھے کی قسم۔ سامعین اکرام، اس آیت کے ترجمے کو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث تفسیر باب نمبر 12، حدیث نمبر 1103 ہے۔ عرب میں اس وقت کو چاشت کہتے ہیں جب سورج بلند ہوتا ہے، لیکن یہاں مراد پورا دن ہے۔ چاشت کے وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفل نماز پڑھنے کا ثبوت ہے۔ چنانچہ حضرت ابن ابی لیلہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، ہم میں سے ام ہانی رحمۃ اللہ علیہ عنہا کے سوا کسی اور نے یہ روایت نہیں کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشراق چاشت کی نماز پڑھی۔ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا، فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں غسل فرمایا اور 8 رکعتیں پڑھیں۔ میں نے ایسی ہلکی پھلکی نماز پڑھتے آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع و سجود پورے کیے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی چاشت کے نفل پڑھنے کی تاکید فرمائی، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے خلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 چیزوں کی نصیحت کی۔ نمبر 1، ہر مہینے 3 روزے رکھنے، دوسرا 2 رکعت چاشت کی نماز، اور 3 سونے سے پہلے وتر ادا کرنے کی۔ یہ صحیح بخاری کے صوم باب 60، حدیث نمبر 1981 ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ چاشت کی نماز 2 رکعت سے لے کر 8 رکعت تک ہے، 2 کر کے جتنی رکعت پڑھ سکتا ہو پڑھ لے۔ سورۃ القدر آیت نمبر 3، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس صحیح بخاری کی حدیث فضل لیلۃ القدر باب نمبر 3، حدیث نمبر 2017 میں پیش کی دیتا ہوں۔ یہ لیلۃ القدر رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ سورۃ التکاثر آیت نمبر 8،
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ ترجمہ: پھر اس دن تم سے نعمتوں کے بابت ضرور سوال کیا جائے گا۔ حدیث صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2038 ہے۔ دنیا میں انسان کو جو نعمتیں میسر ہیں، آخرت میں ان کی بابت باز پرس ہوگی۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو لے کر ایک انصاری کے گھر گئے جو پانی لینے باہر گیا ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ واپس آ گیا تو دیکھ کر خوشی سے کہنے لگا، اللہ کا شکر ہے کہ آج کسی کے پاس ایسے عزت والے مہمان نہیں جیسے میرے پاس ہیں۔ پھر وہ کھجور کا ایک خوشہ لایا جس میں ادھ پکی ہوئی سوکھی اور تازہ کھجوریں تھیں۔ پھر اس نے ایک بکری ذبح کی تو اس نے اس کا گوشت کھایا۔ جب سب سیر ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا، قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم سے قیامت کے دن اس نعمت کے بارے میں ضرور سوال ہوگا۔ تم بھوک کی حالت میں اپنے گھروں سے نکلے اور پھر گھر واپس نہیں لوٹے یہاں تک کہ تم کو یہ نعمت ملی۔ سورۃ الفیل آیت نمبر 5۔ فجعلہم کعصف مأکول۔ ترجمہ: پھر اللہ نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ حدیث یہ تفسیر ابن کثیر کی حدیث ہے۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے سال پیش آیا۔ حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے یمن میں ابرہہ الشرم گورنر تھا۔ اس نے صنعا میں ایک بہت بڑا گرجا کلیس تعمیر کیا اور کوشش کی کہ لوگ خانہ کعبہ کے بجائے عبادت اور حج و عمرہ کے لیے ادھر آیا کریں۔ یہ بات اہل مکہ اور دیگر قبائل عرب کے لیے سخت ناگوار تھی، چنانچہ ایک قریشی نے ابرہہ کے اس عبادت خانے کو غلاظت سے خراب کر دیا تو غصے سے بے قابو ہو کر وہ ایک لشکر جرار کے ساتھ 13 ہاتھیوں کے ہمراہ مکہ پر حملہ آور ہوا۔ جب یہ لشکر مکہ کے قریب وادی محصر کے پاس پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی غول بھیج دیے جنہیں ابابیل کہا جاتا ہے، جن کی چونچوں اور پنجوں میں چنے یا مسور کے دانے کے برابر کنکریاں تھیں۔ جس فوجی کو یہ کنکری لگتی وہ پگھل جاتا، اس کا گوشت جھڑ جاتا، بالآخر وہ ہلاک ہو جاتا۔ اس طرح وہ لشکر نیست و نابود ہو گیا۔ سورۃ الماعون آیت نمبر 2۔ فذلک الذی یدعو الیتیم۔ تو یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ حدیث یتیم کی کفالت اور اس کے تعلیم و تربیت کی بڑی فضیلت ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا دونوں بہشت میں اس طرح قریب ہوں گے، اور آپ نے اپنی شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی دونوں کو ملا کر اشارہ کیا۔ یہ صحیح بخاری کی الادب باب نمبر 24 کی حدیث نمبر 6005 ہے۔ سورۃ الاخلاص آیت نمبر 4۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ حدیث یہ صورت بڑی فضیلت والی ہے۔ اس کی ایک مرتبہ تلاوت اجر و ثواب میں تہائی قرآن کے برابر ہے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس صورت کی بابت دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ قرآن ایک تہائی حصہ کی تلاوت کے برابر ہے۔ ایک امیر لشکر شاید کلثوم بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نماز کی ہر رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھتا تھا۔ پوچھا گیا تو اس نے کہا، اس صورت میں اللہ کی صفتیں مذکور ہیں، مجھے اس کا پڑھنا محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے کہو اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی توحید احادیث نمبر 7374 اور 7375 ہے۔ سورۃ الناس آیت نمبر 4۔ من شر الوسواس الخناس۔ وسوسہ ڈالنے والے ذکر اللہ سن کر پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ حدیث اس سے مراد شیطان ہے، تاہم نفس انسانی بھی اس میں شامل ہے، کیونکہ وہ بھی انسان کو بالعموم برائی ہی کی طرف لے جاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ نفسانی خواہشات میں گھری ہوئی ہے اور بہشت ان امور میں گھری ہوئی ہے جو نفس کو برے معلوم ہوتے ہیں۔
یہ صحیح بخاری کی رقاق باب نمبر 28